ہم آپ سب کو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ریکارڈڈ شو ہوگا اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ برکت کا خدا ہے اور اس کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور برکت کے خزانے بھی۔ اگر ہم اس کی باتوں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو کھولیں تو ان خزانوں سے فیض پا سکتے ہیں۔ حضور المسیح کا یہ دعویٰ جو انہوں نے اناجیل میں بارہا مصنفین نے لکھا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے زندگی پاؤ۔ وہ فرماتے ہیں میرے آنے کا مقصد تمہارے لیے زندگی ہے اور وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ کوئی مذہب، کوئی اصول، ان کی بات انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا میں آیا ہوں تاکہ تمہیں زندگی دوں، اور وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہنے والی خدائی زندگی تمہیں دوں۔ اور جو ہی تم یہ زندگی مجھ سے پاؤ گے، تم آسمانی بادشاہت کے شہری بنو گے، اور پھر آسمانی بادشاہت کے جو اصول ہیں، جو ہدایات ہیں، ان پر تمہیں عمل پیرا ہونا ہے اس زمین پر، اور پھر اس کے بعد میری بادشاہت میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی زندگی۔ یہ دعویٰ ہے۔ اور جب وہ آئے تو بہت سے لوگ ان کی پیروی میں، اس دعوے میں جو انہوں نے برکت دینے کا وعدہ کیا، وہ ان کی زندگی کا تجربہ بنا۔ اور ان میں سے ایک شخص جس کا نام یوحنا ہے، جب وہ اس تجربے کی بات کو لکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یوحنا اپنے پہلے خط میں کس طرح سے اس بات کو بنی نوع انسان تک پہنچاتا ہے، تاکہ جو ان کی زندگیوں میں کثرت کی زندگی اور آسمان کی بادشاہت کا تجربہ ہوا، ہم اس سے باخبر اور آگاہ ہو سکیں۔ تو وہ اس کو کس طرح سے لکھتا ہے؟ یوحنا کا پہلا عام خط ہے، اس کا پہلا باب ہے، اور وہ یوں لکھتا ہے: اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شہادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تجربہ آپ کو ہو۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جسے ہم نے سنا، بلکہ غور سے دیکھا، تحقیق کی اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، شخصی تجربہ۔ یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ باپ کی زندگی ہم تک پہنچی اور ہم پر ظاہر کر دی گئی، بات ہم پر کھول دی گئی۔ اور پھر آگے وہ لکھتا ہے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ تمہیں بتانا چاہتے ہیں، خبر دیتے ہیں۔ اگر تم بے خبر ہو تو یہ خبر ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ تاکہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور یہ باتیں
हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। हम गवाही देते हैं ये जिंदगी हमें मिल चुकी है। और जब हम इमाल की किताब उसका पहला बाब और 8वीं आयत को देखते हैं तो जो मसीह के पैरोकार हैं उनके लिए लफ्ज गवाह इस्तेमाल किया गया है, शहादत देने वाले इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि कुरान में सूरह अल इमरान और उसकी 55 आयत में लिखा है, ए ईसा मैं तेरे पैरोकारों को क़यामत तक गालिब रखूंगा। सो मुराद कि उनके पैरोकार क़यामत तक गालिब रहेंगे और हर दौर में ये जो जिंदगी का पैगाम उनके वसीला से है, हमेशा की जिंदगी का पैगाम, वो नस्ल इंसानी तक पहुंचता रहेगा। और इस बात की गवाही जिनको ये जिंदगी मिलेगी, जो इस पेशकश को जो आसमान से दी गई है कबूल करेंगे, वो पूरी दुनिया में गवाही देते रहेंगे। और यूहन्ना ही के खत के अगर दीगर अबवाब में हम देखें तो वहां पर लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। जो कुछ हमने सुना, देखा, छुआ, महसूस किया, वो हम आपको बताना चाहते हैं। हुजूरुल मसीह उनकी जात के ताल्लुक से है कि वो जिंदा हैं। तो अगर वो जिंदा हैं तो आज के दौर में किस तरह से वो लोगों पर जाहिर होते हैं, लोग उनसे आशना होते हैं, वाकिफ होते हैं, उनकी जात के राज उन पर खुलते हैं। और फिर जैसे यूहन्ना ने लिखा, जैसे अमाल की किताब में है, तुम गवाह हो, फिर वो दीगर लोगों को बताना चाहते हैं कि हुजूरुल मसीह की जात के वसीला से उन तक इलाही भेद, मुकाशफे जो उनकी जात अक़दस के वसीला से इंसानों तक पहुंचाए गए हैं, वो उन पर कैसे खुल गए और आज वो दुनिया को बताना चाहते हैं। ऐसा ही एक शख्स आज हमारे साथ है। उनकी जिंदगी में हुजूरुल मसीह की पहचान और उनके दावों और बरक़ात का तजर्बा। आज से हम माजी की बात नहीं कर रहे। पहले मैंने माजी बताया, आपको बताया कि किस तरह से लोगों ने तजर्बा किया, तो वो बात हमने कर ली। लेकिन अभी जो आप सुनने और देखने जा रहे हैं वो आज की बात है। आज के दौर में हुजूरुल मसीह किस तरह से लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, अपनी पहचान अता फरमाते हैं बिला इम्तियाज। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं, वो बताएंगे इस सफर का अहवाल। तो मुतारफ करवाना चाहता हूं आपके साथ, हमारे साथ शरीक हैं जनाब मोहतरम अली भाई। अली भाई, हम अपने शो फजल रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का और मौका देने का कि मैं अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का अहवाल, खुदावंद यीशु अल मसीह से मुलाकात और उनकी ज़ात से आशनाई, मसीही उनको खुदावंद मानते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई उनको एक अजीम नबी मानते हैं, लेकिन उनकी ज़ात से वाकफियत की बात, उनकी ज़ात अक़दस के वसीला से जो बरक़ात हैं, उन बरक़ात को पाने और उनमें ज़िंदगी गुजारने और उनसे फैज़ पाने के लिए बहुत से लोग आज भी ना आशनाई और ना वाकफियत का शिकार हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले आप हमें ये बताइए
آپ کا جنم کس خاندان میں ہوا، اس خاندان کی مذہبی صورتحال، کس دین کی وہ پیروی کرتے تھے، آپ کا بچپن کیسے گزرا، پھر ہم دیگر سوالات بھی آپ سے پوچھیں گے۔ تو پہلے آغاز کیجئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، مذہبی زندگی کیسی تھی، کون سی رسومات کی وہ پیروی کرتے تھے، اور آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ ہاں جی، تو میں شروع کرتا ہوں۔ میں پیدا ہوا سید شیعہ فیملی میں، بخاری ہماری ذات تھی۔ تو جس خاندان میں پیدا ہوا، ہمارے پیر و مرید سب سے میرے نانا ابو کے 800 مرید تھے۔ ہر فرائیڈے انہوں نے ہمارے گھر کے باہر آنا، اور میرے انکل وغیرہ سارے، یعنی کہ کوئی ذاکر تھے کہ ہم اپنے گھر میں مجلسیں کرواتے تھے۔ کافی ہمارا بڑا گھر تھا، ہم نے تعزیے نکلوانے، ہمارا جلوس ہوتا تھا، ہم اپنے گھر سے تعزیہ نکال کے، آپ تعزیے کا مطلب تو جانتے ہوں گے نا، تو محرم میں ہم تعزیہ لے کے اپنے گھر سے ہمارے نکلتا تھا، اور ہم چوک میں لے کے جاتے تھے، ہم وہاں کھڑے ہوتے تھے، ہمارے سارے کزن، ہم زنجیر زنی کا ماتم کرتے تھے، کہ یعنی کہ پورے شہر میں پتہ تھا کہ یہ سیدوں کا گھر ہے، ہم سید خاندان سے ہیں، اور ایک پورے شہر میں عزت ہوتی تھی۔ اور میں وہیں میرا بچپن وہیں کھیلتے گزرا، میرے شہر میں ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوا، ہمارے پاس نوکر چاکر گاڑیاں ہر چیز تھی، یعنی کہ نا، جو ایسی چیز نہیں تھی جو میرے پاس نہیں تھی اس ٹائم۔ بڑا گھر تھا، اتنا بڑا گھر تھا کہ ہمیں نیچے والا ایریا ہمیں یونیورسٹی کو رینٹ کرنا پڑا، اور وہاں کے جب میں اسکول میں گیا تو ہم سب سے جو ہمارے شہر میں سب سے بڑا اسکول تھا، میں اس شہر میں اس اسکول میں گیا، اور بس جس طرح، اب آپ کو ایک میں اگزامپل دیتا ہوں۔ جب میں صبح اٹھتا تھا اسکول کے لیے، اتنے ہمارے پاس چیزیں تھی کہ میں نے ابھی اٹھنا ہے، میں نے باتھ روم میں جانا ہے، جب میں نے باتھ روم سے باہر آنا ہے، ہمارے نوکرانیوں نے میرا کمرہ ہر چیز صاف ستھری، اور ایک لڑکا ہوتا تھا ہمارے ساتھ، وہ ہمارا بیگ پکڑ کے گاڑی میں اس نے رکھنا، اور جب ہم دروازے سے نکل کے گاڑی میں جاتے تھے، وہاں پہ ہمارے اتنے مرید گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے، وہ ہمارے اوپر جمپ کر لیتے تھے کہ ہم نے ہاتھ لگانا ہے، ہمارے لیے دعا کرو، یہ کرو، کیونکہ جو رتبہ تھا سید فیملی کا اور شاہ فیملی کا اور گدی نشین ہونے کا، وہ اس فیملی سے میرا تعلق ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی بتائی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں لوگ اس شو کو دیکھیں گے اور دیکھتے رہیں گے، حضور المسیح اسلام میں انہیں ایک پیغمبر کا درجہ حاصل ہے۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ لوگ جو مانتے ہیں وہ سمجھیں بھی کیا مانتے ہیں، ہاں اور جی، پھر جو مسیحی ہیں وہ ان کو خداوند مانتے ہیں۔ ہاں جی۔ آپ کا ان کے ساتھ تعارف کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا، اور آپ ان کے پیروکار کیسے بنے؟ کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا، اور ان کے پیروکار کیسے بنے، یہ بات ہمیں بتائیے۔ ہاں جی، بالکل۔ تو میں تقریباً 16 سال کا تھا، میں پاکستان میں نا، تو میری نانی خالہ ہیں، وہ ہمیں انگلینڈ سے پاکستان وزٹ کرنے آتی تھیں، اور اچانک ان کی کڈنیاں خراب ہو گئیں، اور وہ اس سال وہ پاکستان نہ آ سکیں۔ تو مجھے چھٹیاں تھیں، میری بہن کو چھٹیاں تھیں، ہم نے کہا کہ ہماری نانی خالہ آتی تھی، اب ان کی طبیعت خراب ہے، ہم انہیں ملنے جاتے ہیں۔ تو پھر میں چھٹیوں میں پیپر میں نے دیے، میری اسکول کی چھٹیوں میں وہاں سے ہم نے ویزے لیے، 3-4 مہینے لگے، پھر یہاں پہ میں انگلینڈ میں بس چھٹیوں گزارنے کے لیے آیا، 3 مہینے کے لیے۔ اور اس سے پہلے، حالانکہ میری نانی ہر سال انہوں نے آنا، 3 مہینے ہمارے گھر میں رہنا، ہم نے اکٹھے رہنا، مل کے کھانا، لیکن کبھی مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ تمہاری نانی کرسچن ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جب میں بڑا ہو رہا تھا، میرے دماغ میں یہی تھا کہ وہ مسلم ہیں، ہم سب مسلم ہیں، ہم سب ایک خاندان سے ہیں۔ تو جب میں انگلینڈ آیا، پہلے 3-4 ہفتے
پورے ہمارے آرام سے گزرے، کچھ مسئلہ نہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے گھر میں ایک بائبل ملی، اور میں نے سوچا کہ یہ گھر میں مجھے قرآن نہیں ملا، لیکن ادھر بائبل ہے اور ادھر جا نماز بھی نہیں ہے، اور یہ کیا. میں نے پھر سوچا، میں نے کہا شاید یہ انگلینڈ ہے، نانی کے فرینڈز آتے ہوں گے، وہ کرسچن ہوں گے، انہیں بائبل پڑھنی ہوتی ہوگی، تو اس لیے نانی نے بائبل بھی رکھی ہوئی ہے. تو پھر میری نانی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دا ٹون ویل، اور وہ ان کی زندگی کے اوپر ہے کہ کس طرح وہ مسیح کے پاس آئیں. تو اچانک میری اس کتاب پہ نظر پڑی، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گلشن ایسٹر. میں نے کہا یہ گلشن تو میری نانی کا نام ہے، لیکن ایسٹر کون ہے؟ کیونکہ میری نانی کا سر نیم تو شاہ ہے. تو جب میں نے اپنی نانی خالہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میری کتاب ہے. تو میں نے کتاب پڑھی. جب میں نے پڑھی اس میں مجھے لگا کہ میں نے کہا اس میں ان کی ٹیسٹ منی تھی کہ کس طرح وہ پیدا ہوئیں، ان کو کتنی بیماریاں تھیں، پھر خداوند یسوع مسیح نے ان کو ہیل کیا. میں نے کسی بھی چیز کا بلیو نہیں کیا پہلے. میں نے کہا کہ میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں ایز اے پروفٹ، ٹھیک ہے، اس ٹائم. تو اینڈ مجھے پتا ہے کہ ان کا رتبہ ہائی ہے، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں ان کو یہ نہیں مانتا کہ وہ سن آف کہ خداوند کے وہ بیٹے ہیں، اور وہ مجھے پتا ہے وہ دوبارہ آئیں گے. لیکن میں نے یہ نہیں مانا کہ اگر میں ان کو بلیو نہیں کرتا تو میرے گناہوں کی معافی مجھے نہیں ملے گی. تو میں نے اپنی نانی سے میری بحث ہوتی رہی، اور اس کے بعد میں نے دعا کرنا شروع کر دی اپنی نانی کے لیے. میں نے دعا کی کہ اگر میں پاکستان گیا، میں اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو کیسے بتاؤں گا کہ میری اپنی نانی، ہمارا اپنا خون، جو ہمارے بزرگ وہ کرسچن ہے، تو یہ تو بہت عزت ہماری عزت ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان کے لیے دعا کرنا شروع کی، اور ان سے بحث بھی ہوتی ہر رات. وہ مجھے کچھ کہتے، میں انہیں کچھ کہتا. اور ایک دن ان کے گھر میں ایک بڑی سی بائبل میٹنگ ہوئی. میں نے کہا کہ میں اس میٹنگ پہ جاؤں گا آج اور پتہ لگاؤں گا. تو جب میں میٹنگ پہ گیا تو ایک وہاں پہ بزرگ عورت تھی انگلش، اس نے اپنی ایک ٹیسٹ میں نے دی. اس نے کہا کہ میں بیمار تھی، میری کمر میں کافی درد تھا، اور میں دعا کر رہی تھی کہ میں نے فیل کیا کہ خداوند یسوع مسیح میرے کمرے میں آئے، اور انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا، اور میں ہیل ہو گئی، اور اب میری کمر میں کوئی درد نہیں، کوئی پین نہیں، اور میں فائن ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر میں نے اس کی بات سنی، میں کافی حیران ہوا، اور میں نے اسے ایک کویسچن کیا. میں نے کہا کہ اگر خداوند یسوع مسیح زمین پہ آئے، انہوں نے تمہارے کمرے میں آ کے تمہیں بلیس دیا، تمہیں ہولی اسپرٹ دیا، تو آپ کو تندرستی عطا کی، پھر میں نے انہیں کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ میں مانتا ہوں، میرا جو بلیف ہے، میرا جو یقین ہے کہ یسوع حضرت عیسیٰ وہ آئیں گے زمین پہ، لیکن ہم سب انہیں دیکھیں گے، اور وہ آخری قیامت کا دن ہوگا. تو صرف آپ نے کیوں دیکھا، ہم سب نے کیوں نہیں دیکھا، اور قیامت کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ایک وہ پیغمبر ہیں، وہ ایک بڑی ہستی ہیں، وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو لیکن پھر ہماری بات ہوئی، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے نہیں سمجھا، میں اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا. لیکن میں پھر دعا کرتا رہا، ہر رات نماز پڑھتا رہا یہ نانی کے گھر میں کہ نانی، کہ اللہ ان کو واپس اسلام میں لے آؤ، میری چھٹیاں ختم ہو جائیں گی. اور پھر میں نے ایک دن انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چرچ جاؤں گا، میں آ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ چرچ میں ہو کیا رہا ہے. پھر جب میں چرچ کے اندر گیا، ہم انگلش چرچ میں میری نانی مجھے لے گئیں، جو چرچ میں وہ جاتی ہیں. تو جب میں اس چرچ کے اندر گیا، ان کا ورشپ کرنے کا طریقہ، عبادت کرنے کا طریقہ، ہر چیز ڈفرینٹ تھی. میں نے سمجھا کہ جس طرح ہمارے مسجد میں ہوتا ہے کہ آپ چرچ میں جاتے ہو، آپ جوتے اتارتے ہو، آپ سائڈ پہ یعنی کہ نماز پڑھتے ہو، خاموشی، اور وضو کرتے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے ہو. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہم اپنے نارمل کپڑوں میں ہم وہاں پہ جا کے سیٹس پہ بیٹھ کے، اس کے بعد پاسٹر آیا، اس نے پیغام دیا، اور جب ورشپ شروع ہوئی، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ادھر ادھر کے لوگ سب کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھ اٹھا کے ہلیلویا، یعنی کہ بہت خوش، یعنی کہ جس طرح مجھے لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ لوگ تو جس طرح بہت انجوائے کر رہے ہیں ادھر
پیس یعنی کہ نا یہ بہت خوش ہیں. جب میں مسجد میں جاتا تھا میں ڈر جاتا تھا، مجھے خوف آتا تھا کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، یہاں پہ اللہ ہے، مجھے کوئی سزا مل سکتی ہے، یا میں کسی کو ڈسٹرب نہ کر دوں، یا میں کسی کے آگے سے گزر کے نہ چلا جاؤں. لیکن یہاں پہ تو سب اپنی یعنی کہ ورشپ کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھا تھا، وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ویل چیئر پہ تھے. میں نے انہیں کہا کہ تم بہت خوش لگ رہے ہو، یہ خوشی کا راز کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے یسوع مسیح پہ یقین رکھتا ہوں، اور یسوع مسیح آئے، انہوں نے میرے لیے مار کھائی، اور وہ میرے دکھ اور تکلیف اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اور وہ واپس آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو مجھے کچھ ڈر نہیں ہے اس دنیا سے، اور مجھے معافی ہے میرے گناہوں کی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ جس دن تم مرو گے تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تم بخشے جاؤ گے؟ اور اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ یس، کہ میں جاؤں گا، مجھے پکا یقین ہے، کیونکہ اگر میں اپنی زندگی گزاروں مسیح کے نام پہ، جس طرح مسیح نے مجھے سکھایا ہے، جس طرح مسیح میرے ساتھ ہے، اور میں اس کے کمانڈز میں، اس کی ٹیچنگ پہ عمل کروں، تو میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا. تو پھر لیکن اس نے پھر مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ تمہیں یقین ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ اس ٹائم مجھے جھٹکا لگا اور میں خاموش ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا. اگر میں اچھے کام کروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا، اگر میں برے کام کروں گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ میرے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں ہے. تو اس ٹائم مجھے ایک کافی جھٹکا سا لگا. میں نے کہا کہ میں اسے کیوں نہیں کہہ سکا کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. تو جب میں گھر آیا میں نے دعا کی، میں نے دعا چینج کی. پھر میں نے اپنی دعا کی کہ اللہ مجھے بتا کہاں پہ سیدھا راستہ ہے، کہاں پہ کس پہ میں یقین کروں. اگر اللہ تو اتنا پاورفل ہے، تیری اجازت کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو نے ہمیں اتنے زیادہ ریلیجن بنانے کیوں دیے؟ اگر حضرت مسیح سیدھا راستہ ہے، محمد سیدھا راستہ ہے، جو بھی سیدھا راستہ ہے، ہم سارے اس راستے پہ کیوں نہیں ہیں؟ تو نے ہم جیسے چھوٹے انسانوں کو کیسے اجازت دے دی کہ ہم جو اتنے زیادہ ریلیجن بنا لیں؟ تو اس کے بعد یہ میری دعا رہی. تو ایک ہفتے کے بعد میری نانی مجھے ایک اور چرچ میں ان کے ساتھ گیا. وہاں پہ ایک بڑی کانفرنس تھی، جس طرح کنونشن ہوتی ہے. اور نا ان دی اینڈ کہ آخر میں پاسٹر نے کہا کہ کون شخص خدا کو ملنا چاہتا ہے، جیسس مسیح کو، سامنے آؤ. مجھے لگا کہ یہ دعا وہ مجھے بلا رہا ہے، یہ دعا تو میری ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسیح کون ہے. تو میں اٹھا، میں سیدھا اس کے پاس چلا گیا، سب سے آگے. میں نے اسے کہا آگے جا کے کہ میرے لیے دعا کرو، میں مسیح کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے میری طرف دیکھا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، اور جب اس نے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اس نے دعا کی. جب اس نے دعا کی ہے مجھے کچھ فیل ہوا، میرے ٹانگوں سے کچھ طرح الیکٹرک، وہ فیلنگز ایسی ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بتانے کے، کہ گئیں، اور میں اپنی باڈی کا کنٹرول نہیں کر سکا. میں زمین پہ گر گیا. جیسے ہی میں زمین پہ گرا ہوں میری آنکھیں بند ہو گئیں اور مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں پہ ہوں. اور میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی آئی، بہت زیادہ روشنی. اور میں نے آنکھیں کھولی اور میں دیکھتا ہوں کہ سامنے کوئی میرے کھڑا ہے، اور مجھے ایک آواز آئی، بیٹا تو مجھے دیکھنا چاہتا تھا، میں یہاں پہ ہوں، میں جیسس کرائسٹ، میں مسیح ہوں، میں خداوند کا بیٹا ہوں. اگر تو مجھ پہ بلیو کرے گا، مجھ پہ یقین لائے گا، میں تیرے گناہ معاف کروں گا اور میں تجھے جنت میں جگہ دوں گا. اور میں وہاں پہ اٹھ گیا، اور جیسے ہی میں اٹھا میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں رونے لگ گیا. میں نے سوچا کہ آج میں مر جاؤں گا، میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے. اور جب میں مسلم تھا، میں یقین رکھتا تھا کہ جس دن ہم خدا کو دیکھیں گے وہ قیامت ہوگی، ہم اس دن مر جائیں گے. اور میں اتنا رویا، سارے مجھ سے پوچھے، پاسٹر، میری نانی، سب، کہ کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو، ہمیں بتاؤ تم نے کیا دیکھا. لیکن میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میری زبان نہیں کھلی، میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکا.
اس کے بعد ہم نے واپس آئے جہاں میری نانی خالہ کے گھر، اور میں بیڈ میں گیا اور رات کو 3 بجے مجھے خواب آیا۔ اگین میں نے ہم، اتنی زیادہ روشنی دیکھی، میں نے دیکھا کہ ادھر کوئی کھڑا ہے، ہم، اور پھر میں نے آواز سنی کہ میرے بچے گھبراؤ نہ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ہم، اور جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں اٹھا، اور میں اٹھ کے میں اپنی نانی خالہ کے کمرے میں رن کر کے گیا، اور جب میں اندر کمرے کے اندر گیا، میں دیکھتا ہوں کہ میری نانی اس ٹائم بیٹھ کے دعا کر رہی تھی، اور میں نے انہیں اٹھایا، میں نے کہا نانی مجھے یہ خواب آیا، میرے یہ 2 خواب آئے، میں کیا کروں، میری مدد کرو۔ میری نانی نے کہا کہ تمہاری یہ دعا تھی، تم نے دعا کی خداوند یسوع مسیح سے، اور وہ جیتا جاگتا خدا ہے، اور اس نے تمہاری دعا سنی اور وہ تمہیں ملنے آیا، اور اب تمہاری مرضی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم تھوڑے دنوں میں پاکستان جا رہے ہو، اور اب میں تم پہ چھوڑتی ہوں۔ اور اس ٹائم یقین کریں کہ میں نے بائبل نہیں پڑھی اپنی زندگی میں، مجھے کچھ نہیں پتا یسوع مسیح کے بارے میں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے کتنے ڈسائپل ہیں، ہولی اسپرٹ، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، مجھے بس انجیل کا پتہ تھا۔ میں نے اپنی نانی کو کہا کہ دیکھیں، میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں کرسچن ہوں، میں کہوں گا کہ میں خداوند یسوع مسیح پہ بلیو کرتا ہوں، اور میں اس سے دعا کروں گا ہر رات، اور یہ میرا بلیف ہوگا۔ تو پھر میں وہاں سے میری نانی نے میرے لیے دعا کی، تو جتنے 3-4 دن تھے وہ مجھے سکھاتی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ دعا کیسے کرتی ہیں، دعائے ربانی، اور اس طرح۔ تو میں نے وہ پریکٹس ان کے ساتھ کرنا شروع کی، اور 1-2 ہفتے میں پاکستان واپس چلا گیا، اور یہ تھے جب میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں مسیح کو ملا، اور پہلی دفعہ میں خداوند یسوع مسیح کی طرف آیا، اور میں نے ان کو ایکسپیرئنس کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ بتایا کہ وہ آپ کے خواب میں آئے، آپ کے کمرے میں آئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے باتیں کی، اور ہاں یہ جی، یہ کب کی بات ہے، کس سن کی بات ہے جب یہ بات ہوئی آپ کے ساتھ؟ یہ ہے 2007۔ ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح 2007 میں ناظرین اپنی ذات کا اظہار کر رہے ہیں بلا امتیاز، کیونکہ اس کی محبت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اگاپے ہے، وہ ازلی اور ابدی خدا، اس کی محبت کا دریا نسل انسانی پر بہہ رہا تھا، اور جو بھی شخص اس محبت کو پانے کے لیے اپنے دل میں Yeah. پیاس اور اپنے دل میں یہ خواہش لے آتا ہے کہ اے عیسیٰ المسیح، اے خداوند یسوع المسیح، مجھ پر اپنی ذات کو آشکارا کر، اور یسوع المسیح کے یہ الفاظ، یہ ان کا وعدہ، مجھے پکارو اور میں تمہیں جواب دوں گا، اور پھر یہ کہ ڈھونڈو تو مجھے پالو گے، کھٹکھٹاؤ تو میں تمہارے لیے دروازوں کو کھول کر اپنی ذات اقدس کو تم پر ظاہر کر دوں گا۔ اور یہ ماضی کی بات نہیں، نہ صرف حال کی، نہ صرف مستقبل کی، بلکہ ان کے بارے میں انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح کل، ماضی میں، مستقبل میں اور حال میں یکساں ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ موسم بدلتے ہیں، انسان بدلتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہمیشہ سے ہمیشہ تک، کل، آج، بلکہ ابد تک، ماضی، حال، مستقبل میں اس میں کوئی کمی نہیں، اور اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کی معافی، اس کی شفا کی قدرت جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ ہمیں مذاہب کی اینکیں اتارنا ہوں گی، تعصب کی اینکیں اتارنا ہوں گی، اور حقیقت میں خدا کی وہ بخشش
जो यीशु अल मसीह के वसीला से हम तक पहुंची है, उसको जानने और कबूल करने के लिए अगर तैयार हो जाएंगे तो फिर अली भाई की तरह बातें खुलती चली जाएंगी। अली भाई, अब आप हमें ये बताइए कि आप उनके पैरोकार कैसे बन गए? क्या किया आपने? कैसे उनको कहा? क्या बात हुई उनके साथ कि जनाब मैं आप आज से आपकी पैरवी का फैसला करता हूं? तो क्या तरीका इस्तेमाल किया? किस तरह से आप पैरोकार बने? ये बताइए हमें। हाँ जी, दानियल भाई। तो जब मैंने अपनी नानी के साथ गुफ्तगू की इस बारे में कि अब मैं जब पाकिस्तान जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? तो उस दिन मैंने अपने आप को कहा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में यकीन रखूँगा और मैं उनसे दुआ करूँगा। तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया और ये एक ऐसा-ऐसा हुआ, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। जब मैं पाकिस्तान आया मेरे पास बाइबल नहीं थी, मैं चर्च नहीं गया, मेरा कोई क्रिश्चियन दोस्त भी नहीं था। तो मैं रात को जब अपने कमरे में दुआ करूँ तो मुझे हर रात को जैसे ही मैं दुआ करूँ, मुझे मुझे पता लगता था कि यीशु मसीह मेरे साथ है, यहाँ पे। मैं उनसे बातें यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा, आपको पता चलता था कि यीशु मसीह मेरे साथ है, कैसे इसको दुनिया के लोग जाने? कैसे आपको पता चलता था वो साथ है? ये थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ जी, तो अक्सर ये होता था कि मैं जब दुआ करने बैठूँ, मुझे अपने कमरे में एक अचानक मैंने ना खुश हो जाना, मेरे अंदर एक फीलिंग्स आनी और मैंने बड़ा महफ़ूज़ फ़ील होना और एक मुझे स्मेल आती थी, एक एक खूबसूरत खुशबू, और वो खुशबू मुझे अपने ख्वाबों में आई, अपने कमरों में, और एक एक यकीन हो जाना कि वो यहाँ पे है, और मुझे आवाज़ सुनाई देती थी कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कि और जब मेरी मेरी दुआएँ होती थीं, मैं दुआएँ करता था और मुझे एक रोशनी नज़र आती थी कि मेरे आँखों के सामने, कि इसलिए मुझे मुझे पता चलता था कि खुदा मेरे साथ है। आई थिंक जब वो कमरे में आते थे, कमरा खु नूर से, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के एक रूह से भर जाता था। मेरी अपनी बॉडी एक रूह से भर जाती थी और फिर मुझे मुझे कुछ नहीं पता चलता था कि मैं कहाँ पे हूँ। बस ये होता था कि मेरा खुदा यहाँ पे है और उनका प्यार मेरे मेरे दिल में होता था और महसूस होता था कि वो मेरे साथ हैं। और उ उसके बाद मैंने मैंने कई दुआएँ की, यानी कि छोटे-छोटे मिरेकल्स, छोटे-छोटे मौइज़े मैंने देखे, जिस तरह मैं अपने स्कूल के लिए दुआ करता था, अपने पेपर्स के लिए दुआ करनी, और एक चेंजेस मुझ में आए। जब मैं पाकिस्तान गया और पहले 2-3 हफ्तों में मेरी अम्मी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम इंग्लैंड से आए हो, तुम में काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन वो अच्छे चेंजेस हैं, वो अच्छी तब्दीलियाँ हैं। तो वहाँ इंग्लैंड में क्या हुआ? तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे अंदर काम कर रहा था, वो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता मेरा दिल अंदर से चेंज कर रहा था, और कभी-कभार मैं खुद हैरान हो जाता था कि ये मेरे अंदर ये किस तरह के चेंज आ गए हैं। जिस तरह मैंने सुबह उठना, पहले मुझ में गुस्सा होता था, मैं अपने नौकरों को कहता था कि जैसे ही मैं उठूँ, मेरा ब्रेकफ़ास्ट वहाँ पे हो, मेरी चाय यहाँ पे हो, मैं इस तरह की चाय। लेकिन उसके बाद मुझे दुनियावी चीज़ों से कुछ लगन ही नहीं थी। अगर कोई वो गलती करते थे, मुझे गुस्सा नहीं आता था, मैं उन्हें माफ़ कर देता था और मुझ में एक हम्बलनेस आ गई। यानी कि मेरा गरूर टूट गया था। मुझ में कुछ गरूर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अक्सर पहले मैं प्राउड फ़ील करता था कि लोग मेरे आगे आते हैं, वो मेरे आगे अपना सर झुकाते हैं और मुझे कहते हैं मेरे लिए दुआ करो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास अम, खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के बाद वो मुझ में कुछ भी नहीं था। मैं अपने आप को एक बहुत ही छोटा शख़्स समझता था, और मेरा गुरूर खुदावंद यीशु मसीह बन गए थे। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने ये बात बहुत वज़ाहत के साथ बताई और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानते हैं आपके चेहरे के तासुरात, आपके अल्फाज, आपकी खुशी ये बता रही है कि आप सच लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये बताइए, उनकी पैरवी का किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ? क्या हुआ था जब आपने कहा मैं आपका पैरोकार बनना चाहता हूँ, खुदावंद मानता हूँ? कैसे कहा आपने? क्या किया? यानी कि ये एक आहिस्ता-आहिस्ता हुआ। तो
میں نے اپنی زندگی خداوند کو انگلینڈ میں ہی دے دی تھی، لیکن جب میں پاکستان آیا، یعنی کہ میرے 1 سال میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہاں میں پر علی بھائی میں معذرت کے ساتھ روکوں گا، آپ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی، کیسے؟ یہ بتائیے تھوڑا سا۔ ہاں جی، تو جب میں اپنی نانی کے پاس تھا، انہوں نے میرے لیے دعا کی، میں نے دعا کی اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں خداوند یسوع مسیح پہ یقین کرتا ہوں، میں اس کو اپنی زندگی دیتا ہوں۔ میں اس ٹائم پہ بپتائز نہیں ہوا تھا، جی بپتائز یہی بات میں پھر آپ سے درخواست کروں گا، میں اپنی زندگی انہیں دیتا ہوں۔ آپ نے کیسے یہ زندگی انہیں دی؟ یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں، آپ نے کوئی دعا کی کسی کے پیچھے یا خود آپ نے دعا کی کہ میں اپنی زندگی دیتا؟ کس طرح سے یہ کہا آپ نے میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں؟ ہاں جی، تو جب میں دعا کرتا تھا، جب مجھے خداوند یسوع مسیح کے وہ 2 خواب آئے، ان خوابوں کے بعد میرے دماغ میں مجھے پکا یقین تھا کہ میری دعاؤں کا یہ آنسر ہے اور خداوند یسوع مسیح جیتا خدا ہے، اور وہ مجھے آئے اور انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس۔ تو اس کے بعد یعنی کہ اور دنیا میں جتنے بھی ریلیجن تھے، اس کے پاس میرے پاس کوئی یعنی کہ کوئی خواہش ہی نہیں رہی۔ میں نے اپنے آپ کو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ خداوند یسوع مسیح میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں نے اپنے آپ میں دعا کی اور میں نے انہیں کہا کہ خداوند میں آپ کو فالو کروں گا کیونکہ تو نے اپنی جان میرے گناہوں کے لیے دی، اور میرے جیسے گناہ گار بندے کو جس نے کبھی آپ کے بارے میں سوچا نہیں، کبھی آپ کی عزت نہیں کی، اتنا خلاف تھا میں آپ کو، لیکن آپ نے تب بھی مجھ سے اتنا پیار کیا کہ آپ میرے خواب میں آئے، مجھے آپ نے بچایا اور مجھے ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں جنت میں جگہ دوں گا، اور میں نے اس سے اپنا فیصلہ بنایا۔ بہت شکریہ۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ ان کو خداوند نہیں مانتے، آپ نے ان کو نبی تو جانتے تھے لیکن پھر آپ نے ان کو خداوند مان لیا، نجات دہندہ آپ نے کہا، گناہوں کا معاف کرنے والا اور جنت میں جگہ دینے والا مان لیا۔ تو جو لوگ ان کو خداوند نہیں مانتے، کیا کہیں گے ان کو؟ پھر کیسے وہ سمجھیں اس بات کو؟ کچھ کہنا چاہیں گے اس بات پر؟ وہ کیسے سمجھیں؟ کیا راہ ہوگی کہ وہ جان سکیں کہ وہ خداوند ہیں؟ کیا ہاں بتائیں گے جی، لوگوں کو؟ کیسے وہ سمجھیں؟ ہاں جی، بالکل۔ جس طرح دیکھیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جس طرح میرے ارادے میں جس طرح میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا خدا ایک زندہ خدا ہے اور مجھے اس پہ یقین ہے، تو میں جو بھی انسان ہیں جو نہیں مانتے یا کوئی کچھ اور ہے، میں بس انہیں یہ کہوں کہ دعا کریں، یعنی کہ مجھ پہ یقین نہ کریں، لیکن مجھے اپنے خدا پہ یقین ہے۔ اگر آپ اس سے مانگو گے، وہ جی آپ کو دے گا۔ خداوند نے کہا ہے کہ اگر تم دروازہ کھڑکاؤ گے میں کھولوں گا، تو بس ایک دفعہ خدا کو کہیں کہ خداوند، اور اللہ کو جس طرح میں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بتا کہ تیرا سیدھا راستہ کہاں ہے، اور خداوند میرے خواب میں آیا، اس نے میرے لیے اپنا راستہ کھولا۔ سو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں یا وہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ ہم کیسے کریں، یعنی کہ بس اپنا یقین خدا کو دیں۔ ایون کہ جس طرح اگر سونے جاتے ہو تو بس خدا کو خدا سب کچھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنی زندگی ہر چیز مجھے راستہ دکھا اور خداوند دروازے کھولے گا۔ جی بہت شکریہ۔ علی بھائی کہہ رہے ہیں میرا چاہے یقین نہ کیجئے لیکن جس کا میں نے یقین کیا ہے اس کے وعدے ان کا یقین کیجئے کہ کھٹکھٹاؤ مجھے پکارو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اگر آپ نبی مانتے ہیں تو پکار کر دیکھیے، اگر آپ خداوند مانتے ہیں تو پکار کر دیکھیے، وعدے سبھی کے لیے یکساں ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل کے 17 باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جیسی محبت کرتا تھا ویسی ہی محبت کرتا رہا، تو اس کی محبت کا دریا جاری ہے، فیصلہ آپ پر ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ چھوڑ دیجئے ساری باتیں، اللہ سے خدا سے دعا کیجئے، اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یہ دعا، اے اللہ مجھ کو سیدھی راہ دکھا۔ تو کیوں نہ
یہ دعا جیسے علی بھائی نے دعا کرنی شروع کی تو آپ بھی کیجئے. یہ آپ کی آخرت کا معاملہ بھی ہے, اور اس زمین کے اوپر جب تک زندگی ہے اس زندگی میں یقین اور ضمانت کا معاملہ ہے. علی بھائی نے صاف طور سے کہا کہ جو ان کا فرمان ہے پکارنا شروع کیجئے, آپ جان جائیں گے کہ وہ خدا قابل بھروسہ ہے, وہ وفادار ہے, وہ محبت ہے, وہ شفا ہے, وہ زندگی ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے بازوؤں کو کھولے ہوئے منتظر ہے. جو کوئی بھی اس کو جاننے کی خواہش کا اظہار کرے گا, دعا کرے گا, یہ ضمانت ہے اس بائبل مقدس کی جس کے بارے میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. گھاس مرجھاتی ہے, پھول کملا جاتا ہے, لیکن خدا کا کلام ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے, چونکہ یہ خدا کا کلام ہے. آئیے ہم مذاہب کی تعلیمات سے تو واقف ہیں, لیکن خدا کے کلام کی روشنی میں ان کی ذات کو پکاریں تو پھر آپ جانیں گے یہ خوشی, یہ شادمانی جو علی بھائی کو مل گئی آپ بھی پا سکتے ہیں. علی بھائی جلدی سے اب ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ نے خداوند یسوع المسیح کو خداوند قبول کر لیا تو اس کے بعد مخالفتوں, دکھوں, مصیبتوں میں سے اگر گزرنا پڑا تو کیسے گزرے, اگر آپ بتانا چاہیں تو. ہاں جی. کچھ مصیبتیں آئیں, مخالفتیں آئیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اگر کرنا پڑا تو ان میں سے کس طرح سے سامنا کیا, اگر آپ بتانا چاہیں تو. ہاں جی. تو میں ضرور بتاؤں گا, کیونکہ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو ایک ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم سارے ہم خوش ہوتے ہیں, لیکن مسیح کے پاس آنے سے ہمیں کچھ دکھ بھی اٹھانے پڑتے ہیں, کیونکہ جس طرح میں مسلم خاندان میں پیدا ہوا, میں مسیح کے پاس آیا, لیکن اور مسیح نے مجھے ان دکھوں سے نکالا بھی. تو جب میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ تو جب میں نے پہلی دفعہ مسیح کی بات کی اپنے دوستوں کے ساتھ, تو ہم اسکول میں بیٹھے تھے, ہم 4 دوست تھے, ہم اس تک قربانی کی عید آ رہی تھی, تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا, وہ سب بات کر رہے کہ ہم نے یہ جانور لیا, ہم نے یہ جانور لیا, ہم نے یہ, مجھے نہیں پتا کہ میں نے انہیں کیسے میرے منہ سے نکلا. میں نے کہا کہ ہمیں اب جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے دنیا پہ آ کے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے, اور ہمارے لیے اس نے مار کھائی ہے. اس کے بعد ہمیں اور کسی چیز کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی قربانی دے دی ہے, اور اگر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیے ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے. اور وہ سب حیران ہو گئے, انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ کس نے کہا, تمہیں پتا ہے تم کس خاندان سے آتے ہو اور تم کس کی باتیں کر رہے ہو, خداوند یسوع مسیح کی. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے انہیں اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا. میں نے کہا کہ یہ ایکسپیرینس میں خداوند یسوع مسیح نے خود آ کے میرے خواب میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بخشنے والے ہیں, وہ گناہوں کی معافی دینے والے ہیں. تو میرا ایک دوست تھا, وہ اس کو غصہ آ گیا, وہ اپنے گھر گیا, اس نے اپنے ابو کو بتایا. اس کا ابو ایک مذہبی یعنی کہ ایک مذہبی بندہ تھا, اور ایک مذہبی گروپ سے اس کا تعلق تھا, اور ان کو جب پتہ چلا کہ ایک لڑکا اسکول میں خداوند یسوع مسیح کی باتیں کر رہا ہے, تو اگلے دن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ باہر آؤ. تو میں اس کے ساتھ میں واک کر کے اسکول سے باہر نکلا, تو میں نے دیکھا کہ 4-5 شخص انہوں نے مجھے اٹیک کر دیا, وہ میرے سے لڑائی کرنے لگ گئے, لیکن مجھے اس ٹائم کچھ نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں. اور جب
اور کہ میں زمین پہ گرا اور مجھے لڑکوں نے زمین پہ پکڑ لیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص، اس کی بہت بڑی داڑھی ہے، وہ میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ تم نے کوشش کی ہمارے بچوں کو کرسچن بنانے کی، تم نے کوشش کی ان کو تبلیغ کرنے کی، کرسچینٹی کی، عیسیٰ کی، اور میں تمہیں اب مار دوں گا، اور جب میں تمہیں ماروں گا اللہ مجھ سے خوش ہوگا اور میرا نبی، اور مجھے وہ جنت میں جگہ دے گا۔ اور اس نے مجھے اسی ٹائم چاقو مار دیا میرے ام، ام، میرے گردوں کے پاس، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، اور مجھے لوگ ہاسپٹل اٹھا کے لے گئے اب 20 منٹ کے بعد۔ اور جب میں بیڈ پہ تھا، اس ٹائم ساروں کو پتہ لگا کہ مجھے چاقو لگا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس وجہ سے چاقو لگا ہے، کیا ہوا۔ تو میرے کزنس، کیونکہ ہمارا خاندان بھی بڑا تھا، سب جمع ہو گئے، اور ڈاکٹر نے میرے امی کو کہا کہ ہم اسے نہیں بچا سکتے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو چاقو ہے وہ اس کے گردوں کے اندر چلا گیا، لنگس کے اندر وہ پینچر ہو گئے ہیں، اور بہت خون ہے اندر، تو اس کو جانا پڑے گا دوسرے ہاسپٹل میں، وہاں پہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو جیسے ہی میں بیڈ کے اوپر تھا، مجھے اگین دوبارہ وہ خواب آیا، مجھے دوبارہ وہ برائٹ لائٹ میرے کمر پہ آئی، اور میں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ میرے کمر پہ رکھا اور مجھے کہا کہ بیٹا، تمہاری زندگی صرف میری وجہ سے خطرے میں ہے، تم ابھی نہیں مرو گے، میں تمہیں اور زندگی دوں گا۔ اور جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ میری کمر پہ رکھا جہاں پہ مجھے چاقو لگا تھا، میں یکدم اٹھ کے بیٹھ گیا بیڈ کے اوپر، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو اس ٹائم ڈاکٹر نے مجھے، یعنی کہ انہوں نے جو کرنا تھا، آپریشن ٹیوبس انہوں نے اندر ڈالی، اور انہوں نے میرا علاج کیا۔ اور تب میری امی نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میرے ابو نے، کیوں انہوں نے تمہیں مارا؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے، جس شخص نے مجھے چاقو مارا اس نے یہ بات کی، اور اس کے بعد یہ سب چیزیں اخباروں میں چلی گئی، نیوز میں، تو میرے جو شہر کے اخبار ہے وہاں پہ یہ چلی گئی۔ تو میری امی مجھ سے ناراض ہو گئی، میرے ابو، میرا پورا خاندان، میرے کزن، کسی نے ہمیں سپورٹ نہیں کی، اور میرے ابو نے مجھے کہا کہ تم نے ہمیں شرم میں ڈبا دیا ہے، اور تمہیں باہر جا کے میڈیا کو بتانا پڑے گا کہ تم مذاق کر رہے تھے، کہ تم یہ شگل میلہ تھا، یہ تم ویسے ہی تم نے ایک جوک کیا ان کے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس ٹائم میرا ایمان اتنا پکا ہو چکا تھا یسوع مسیح میں، کہ جب انہوں نے مجھے بچایا، میں مرنے والا تھا، تو میں نے اپنی امی کو بتایا، میں نے کہا امی، ڈاکٹر نے کہا کہ تم نہیں بچ سکتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کے میری زندگی بچائی، تو یہ جو میری زندگی ہے وہ ان کے لیے ہے، یہ اگر انہوں نے مجھے زندگی دی ہے وہ میری زندگی لے بھی سکتی ہیں، تو اب میرے میں طاقت نہیں کہ میں انکار کر سکوں۔ جی بہت شکریہ۔ تو پھر جب یہ باتیں ہوئیں تو اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ اس کے بعد جو میرے کزنز، میرے آنٹی، میرے خالو، سب نے ہم سے بولنا بند کر دیا، اور اب سب کوئی ہماری مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، تو ہم پھر 1-2 دن بعد میں اپنے گھر گیا، اور کسی نے لوگ ہمارے گھر کے پاس آئے، انہوں نے ہمارے گھر کو اٹیک کیا، کہ انہوں نے میرے ابو کو کہا کہ تم علی کو نیچے بھیجو یا ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ لیکن میرے ابو نے مجھے کہا کہ تم بھاگ جاؤ، تو پچھلے دروازے سے میں کار میں بیٹھا اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اور میں بھاگ گیا اپنے گھر سے، اور میں ایک دوسرے شہر میں جا کے رہنے لگا میرے ابو کے ایک دوست کے پاس، اور میرے خاندان والوں نے مجھ سے کٹ آف کر دیا، اور میرے امی ابو نے، وہ میرے ساتھ تھے لیکن وہ خوش نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں اسلام میں واپس آؤں، میری بہنیں، میرا چھوٹا بھائی، تو سب بہت مشکلات، تکلیفوں میں آ گئے تھے، اور میرے گھر والوں کو اپنا شہر چھوڑ کے کہیں اور موو ہونا پڑا، کیونکہ لوگوں نے ان کو جس طرح کہتے ہیں جینا حرام، یعنی کہ ہر روز
کوئی نہ کوئی گھر میں آئے گا, کوئی دھمکی لگائے گا, کوئی دھمکی لگائے گا. کیونکہ اگر میں کرسچن نہ بنتا اور میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی تو تب میرا پورا خاندان میرے ساتھ تھا. کیونکہ میں کرسچن بن چکا تھا, میرا ایمان یسوع مسیح پہ آ چکا تھا, کوئی میری مدد نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت شکریہ آپ نے یہ بات بتائی، لیکن یہ ایک حیران کن بات ہے علی بھائی، اس پر بھی روشنی ڈالی اور پوری دنیا کا جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں پیر ہیں اور بر صغیر میں ہزاروں مزار ہیں اور بہت سے دیگر جو علماء ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور لوگ مزاروں کی پیروی کرتے ہیں، پیروں کی پیروی کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور وہ سب قابل قبول ہے. اور حضور المسیح اسلام کے بہت بڑے انبیاء اکرام میں سے ایک نبی ہیں، تو اسلام میں ان کا بڑا رتبہ ہے، لیکن جب کوئی ان کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسلام کے نبی ہیں اور ان کے جو پیروکار بنتے ہیں ان کو کافی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں، جتنا میرا ایکسپیرئنس ہے اس میں جو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ جو کچھ علماء علام جو ہیں ہمارے اسلام میں، جس طرح کی ٹیچنگ وہ ہمارے جو مسلمانوں کو دیتے ہیں جو ینگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس ٹیچنگ پہ یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. اور ایک چیز وہ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خداوند کا بیٹا ہے. تو یہ چیز، کیونکہ کرسچینٹی اور اسلام بہت کلوز ہے ایک دوسرے سے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے آیا، اس نے ہماری جان دی اور وہ ہمیں بخشتا ہے، وہ خداوند کا بیٹا ہے، یہاں پہ کچھ اسلام ہمارے ساتھ نہیں آتا. تو جو ٹیچنگ ہے جو انہوں نے ٹویسٹ کر کے بنایا ہے. کیونکہ جب میں بڑا ہو رہا تھا، میرے اپنے ایکسپیرینس سے میں نے قرآن پڑھا عربک میں اور مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی. میں نے آدھا قرآن مجھے ابھی تک یاد ہے عربک میں، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ ہے کیا، میں پڑھ کیا رہا ہوں. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے لیک آف نالج بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کیا. کیونکہ قرآن اگر میں پڑھوں اس میں خداوند یسوع مسیح کا ذکر بار بار آتا ہے اور کافی ڈائریکٹلی آتا ہے. تو میں جو یہی بولتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو خود نالج ہونا چاہیے، اپنے لیے خود ڈھونڈنا چاہیے، یعنی کہ سچ. بہت شکریہ. علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے یا دیگر الہامی کتب جب پڑھی جائیں تو پھر ضرور ہے کہ ان کو سمجھا بھی جائے. مثال کے طور پر حضور المسیح کا ذکر قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ جانے کہ کتنی دفعہ آیا ہے اور کن معنوں میں ان کی ذات کو متعارف کروایا گیا ہے. جب انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے تو کیا یہ صرف ایک ٹائٹل خطاب ہے یا خطاب سے بڑھ کر پیغام ہے؟ جب انہیں روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے تو پھر یہ فقط ٹائٹلز ہیں یا خطاب دیے گئے ہیں یا ان سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ تحقیق ہونی چاہیے عربی زبان اور پھر اردو زبان اگر آپ کی ہے، یا ہندی بولتے ہیں یا کوئی اور زبان بولتے ہیں، تو اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ جو مطلب ہے وہ کیا ہے، جو پیغام ہے وہ کیا ہے. کوئی اور روح اللہ کیوں نہیں؟ کوئی اور کلمت اللہ کیوں نہیں؟ کوئی اور زندہ کیوں نہیں؟ کوئی اور مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر جو پیدا ہوا ہے، ان میں سے یہ ٹائٹل جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے کسی اور کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اگر تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ آدم کے مثیل ہیں تو آدم نے تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آدم کو روح اللہ کلمت اللہ نہیں کہا گیا اور وہ قیامت کی نشانی بیان نہیں کیے گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ مثیل ہیں. تو یہ تو تحقیق کی باتیں ہیں اور پھر بھید کھلتے جاتے ہیں. علی بھائی میں آپ سے درخواست کروں گا، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اگر آپ دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہیں
खुदा आपको लंबी उम्र दे, चूंकि मसीह का आपके साथ वादा है कि उन्होंने आपको जिंदा रखना है, और जिनको वो जिंदा रखना चाहे, कौन है जो उसकी जिंदगी का खात्मा कर सके। चूंकि उन्होंने यीशु मसीह के अल्फाज दोहराना चाहता हूं इससे पहले कि आपका पैगाम सुनूं। जब वो मुर्दों में से जी उठे तो फरमान है, अगर आप नया ऐहदनामा पढ़ें तो वहां पर लिखा है, ए मौत तेरा डंग कहां रहा, ए कब्र तेरी फतह कहां रही। क्योंकि यीशु मसीह मौत को मारकर मुर्दों में से जी उठे, और कब्र में दफनाने वाले इस बात की तारीख गवाह है कि वो खत्म हो गए, वो मर गए, दफनाने वाले चले गए, वो कब्र के बंधन तोड़कर कब्र को खुला करके उसमें से बाहर निकल आए, और उन्होंने कहा, मैं जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। ढूंढिए पूरी दुनिया में किसी और ने यह कहा हो और करके भी दिखाया हो तो फिर बात है, दावों की खाली बात नहीं है। दावा अगर पूरा करके ना दिखाया जाए तो वो तो दावा और तालीम तो हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह ने यह दावा पूरा करके दिखाया। उनका यह भी कौल है, बहुत से लोग कहते हैं जी वो खुदा है, तो वो तो खुदा तो मर नहीं सकता। एक आयत आपको देता हूं, फरमानुल हुजूरुल मसीह, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज फक्त अल्फाज नहीं, उन्होंने मुर्दों में से जब वो जी उठे तो इसको पूरा करके दिखाया है। आपके पास 2 मिनट हैं अली भाई, पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? खुदावंद आपको जिंदा रखेगा, सलामत रखे, लेकिन अगर यही वक्त हो तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? 2 मिनट आपके पास हैं। हाँ जी, कहने पे मेरा बस यही पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो आने वाला है, और हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें उसके लिए। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और किसी भी रिलीजन पे, अगर वो इस शो को सुन रहे हैं, मैं यही चाहता हूँ कि अगर उनके ज़हन में थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, खुदावंद यीशु मसीह को से दुआ करें और उसे कहें कि आपको पहला कदम दिखाए। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ होगा। अगर वो मुझे बचा सकता है, वो आपको भी बचा सकता है। और मैं जिस खानदान में पैदा हुआ था, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी मैं किसी क्रिश्चियन से नहीं मिला। मुझे किसी ने अच्छी चीज़ नहीं बताई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे वहाँ से चुन लिया, क्योंकि मैंने उसे बुलाया, मैंने खड़काया दरवाज़ा, उन्होंने खोला। यही मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली गँवा दी, मैंने सब कुछ मेरा चला गया। मुझे 5-6 साल हो गए, मैं अपनी फैमिली को नहीं देखा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो दर्द भरा है। तो यही, आप डरो नहीं, खुदावंद आपके साथ है और आप खुदा से अपनी मदद माँगो, क्योंकि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, कोई भी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कभी आपको धोखा नहीं देगा, और वो ऐसा दोस्त है जो आपके साथ रहेगा। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। वो ऐसा दोस्त है। कोई और दोस्त ऐसा मिल सके तो जरूर ढूंढिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आज आपको पता चल गया है वो कौन सा दोस्त है। उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और वो अपने पुकारने वालों पर अपनी जात को आशिकारा करता है। फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहता हूं, आपका मेजबान डॉक्टर दानियाल।